صوبائی وزیر تعلیم کے بیان کے خلاف پرائمری اسکول ٹیچرز کا پریس کلب سے گورنر ہاؤس تک ریلی مظاہرین کو گورنر ہاؤس جانے سے روک دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا جیو نیوز کے نمائندے محمد عرفان سے۔ عرفان، بتائیے گا مظاہرین کا کیا موقف ہے؟ اب تازہ ترین پہلے تو صورتحال بتائیے کہ جس طرح سے کشیدہ صورتحال دیکھنے میں آ رہی تھی، اب کچھ بہتری آئی ہے اس میں؟ جی، اب جو ٹریفک بالکل جو ہے جام ہو گیا تھا، اب سڑکوں کو جو کھول دیا گیا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد 1 سے 2 پولیس وینز آتی ہیں تو اس میں 4 سے 6 اساتذہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ جو ہے منتشر ہو چکے ہیں، لیکن جو پولیس اہلکار تھے، جو پولیس مقابلے تھی، وہ اساتذہ کو پکڑنے کے لیے کافی دور تک گئیں۔ ایک بات یہاں واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ تقریباً 4 دن سے یہ مختلف تنظیموں کی جانب سے احتجاجی سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ دنوں پہلے شپلا کی جانب سے کراچی کے جو کالجز ہیں، سندھ کے کالجز ہیں، انہوں نے ایک آیت کریمہ کیا تھا کہ ان کی بھی پروموشن نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کا بھی نوٹیفکیشن ایک وزیر اعلیٰ سندھ نے 10 مارچ کو ایک منظوری دی تھی کہ 19 سے 20 گریڈ 17 سے 18 گریڈ میں جو ہے پروموشن دی جائے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کل کالج اساتذہ کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور پھر جو ہے بھوک ہڑتال بھی کی گئی ڈی جے سائنس کالج کے بعد، اور آج یہ تیسرا ہم نے احتجاجی مظاہرہ کراچی میں جو اب جو سندھ بھر کے جو پرائمری اسکول ٹیچر ہیں وہ کراچی پریس کلب پہنچے۔ انہوں نے یہاں جو ہے پرامن طور پر یہاں اپنا احتجاجی مظاہرہ کیا، جس کے بعد یہ ایجنڈے میں ان کے شامل تھا کہ یہ احتجاجی ریلی کراچی پریس کلب سے ہوتے ہوئے گورنر ہاؤس جائے گی۔ جیسے ہی یہ ریلی فوارہ چوک پر پہنچی، ہم نے دیکھا کہ پولیس نے بغیر مذاکرات کیے ان اساتذہ کے اوپر لاٹھی چارج کیا، ان پر جو ہے پانی برسایا گیا، جبکہ شیلنگ بھی کی گئی، جس سے متعدد اساتذہ زخمی بھی ہوئے اور درجنوں اساتذہ کو جو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ جی اچھا عرفان، یہ بتائے گا کہ اب کچھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے یا ابھی بھی جو مظاہرین پر پولیس کی شیلنگ کی اور جو ان کی گرفتاریوں کا عمل تھا وہ ابھی تک جاری ہے؟ جی، مذاکرات کا تو ہمیں یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا کہ ابھی تک یہ جو تنظیم تھی مہران ٹیچر ایسوسی ایشن اور دیگر تنظیمیں اس میں اساتذہ کی شامل تھیں کہ کسی بھی اس تنظیم کے صدر سے یا مرکزی رہنما سے پولیس نے مذاکرات کرنے کی کوشش کیے ہوں، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رینجر کی موبائل اور پولیس کی موبائل جو ہے وہ جو سب گشت کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ جو اساتذہ کونے میں چھپے ہوئے ہیں، پیڑ کے سہارا رہ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس ان سب کو جو ہے تاپ چکی ہے۔ جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ پولیس جو ہے اساتذہ کو پکڑ کر لے کر آتی ہے، پولیس میں بٹھاتی ہے۔ اچھا محمد عرفان، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اساتذہ جو ہیں وہ تو پرامن مظاہرہ کر رہے تھے، تو پولیس کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ کیوں انہوں نے انہیں زدوکوب کیا ہے؟ کیوں ان پر لاٹھی چارج کی گئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو جب پولیس، جیسے میں نے بتایا کہ پولیس جیسے فوارہ چوک پر پہنچے، پولیس کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے، یہ نہیں وجہ معلوم ہو سکی ہے۔ تو یہ پولیس حکام ہم سے بات کرنے سے جو ہے گریز کر رہے ہیں، ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کیوں اس طریقے سے کیا مذاکرات کرنے چاہیے تھے؟ یہ اساتذہ ہے، ملک کے مہمان ہیں، ان کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن پولیس کی جانب سے اچانک لاٹھی چارج کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ہم نے تھوڑی دیر بعد ہم نے دیکھا کہ پولیس جو ہے اس طریقے سے اساتذہ پر لپک رہی تھی جیسے یہ کوئی بہت بڑے مجرم ہو، ملزم ہو، لیکن ایسا لگ رہا ہے پولیس کی طرف سے تمام کنٹرول نہیں ہے۔ جو پولیس والا جیسے وہ جو اساتذہ کو جو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہا۔ اچھا محمد عرفان، اس طرح کی صورتحال میں یہ بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ میڈیا کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے یا انہیں کوریج سے روک دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کیا کوئی یہاں پر دیکھنے میں مناظر ایسے آئے ہیں کہ میڈیا کو بھی کوریج سے روکنے میں کوئی کوشش کی گئی ہو پولیس کی جانب سے؟ جی، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے۔ محمد عرفان بتائے گا کہ میڈیا کو کوریج کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی ہے؟ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی صورتحال میں میڈیا کو بھی لپیٹ پہ لے لیا جاتا ہے اور انہیں بھی تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ کوریج کے لیے؟ نہیں جی، ہم نے جب دیکھا کہ جب جیسے لاٹھی چارج شروع ہوا تو اندر پولیس کی جانب سے ان کے پاس جو بھی نظر آ رہا انہوں نے لاٹھی چارج شروع کر دیا۔ یہ جو پانی جو برسایا گیا ہے، اس سے متعدد پولیس کی جو ڈی ایس این جی، میڈیا کی جو ڈی ایس این جیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جیو کی ڈی ایس این جی کے اوپر بھی پانی پھینکا گیا، جبکہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں ان کو بھی وہ بھی بہت کئی مرتبہ سلپ ہوئے لیکن وہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں۔ اچھا محمد عرفان، آپ ہمارے ساتھ لائن پر رہیے گا، ہم ایک دفعہ پھر یہاں پر اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر دیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست مناظر کراچی کے فوارہ چوک کے، جہاں پر اساتذہ پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا ہے، شیلنگ کی گئی ہے، واٹر کینن کے ذریعے پانی ان پر برسایا گیا ہے اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ پرامن مظاہرہ کر رہے تھے اپنے مطالبات کے حق میں، لیکن جواباً ان کے اوپر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ کسی قسم کی کوئی مذاکرات
मुज़ाकरात नहीं किए गए हैं उनके साथ और वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन थे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है, लाठी चार्ज किया गया है और दर्जनों असातिज़ा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स थे, ये मुख्तलिफ अजला से इनका ताल्लुक है सिंध के, और ये अपने मुतालबात के हक में नारे करे थे। इनके मुतालबात हैं कि इन्हें टीचिंग अलाउंस दिया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज दी जाए, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाए महंगाई के तनासुब से। लेकिन ऐसे कोई मुतालबात मानने के बजाय पहले ये जरूर कहा गया कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे, लेकिन कई महीने गुजरने के बावजूद जब उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो उसके बाद उन्होंने एहतजाज का रास्ता अपनाया और जब उन्होंने पुरअमन मुजाहरा किया, एहतजाज किया, तो इस पर उनको अब ये सजा भुगतनी पड़ी है कि पुलिस की जानिब से उन पर शदीद किस्म का लाठी चार्ज किया गया है और पुलिस इंतहाई मुश्तइल दिखाई देती है इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि फवारा चौक किसी मैदान जंग का मंजर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो कि मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं और ट्रैफिक भी बुरी तरह मुअत्तल है। अहम शाहराएं इस चौक से मुत्तसिल हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैफिक का निजाम है वो दरहम बरहम होकर रह गया है और इस वक्त सूरत हाल आप देख सकते हैं इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। और इस पर एक अहम बयान जो हम आपको बताते चले कि सिंध असेंबली में दिया, वो सूबाई वजीर सिंध पीर मजहरुल हक ने दिया। उनका ये कहना था, जब उनसे मुतालबात के बारे में बात हुई, असातिज़ा के मुतालबात के बारे में बात हुई, तो उनका ये कहना था कि आधे से ज्यादा असातिज़ा छुट्टी पर रहते हैं, हड़ताल करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अंजाम नहीं दे रहे हैं। इस पर असातिज़ा में मजीद गम गुस्सा पाया जाता है और उनका ये कहना है कि एक तो उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए, जबकि वो अपनी जिम्मेदारियां इंतहाई जाफिशानी से अंजाम दे रहे हैं, उन पर गलत किस्म के इल्जामात भी लगाए जा रहे हैं। तो मजीद एक गम गुस्से की लहर असातिज़ा में देखने में आई और आज उसका ये मुजाहरा आप देख सकते हैं कि असातिज़ा की जानिब से एक मुजाहरा किया गया जो कि पुरअमन मुजाहरा था। पहले प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया गया और उसके बाद एक रैली की सूरत में इन लोगों को गवर्नर हाउस जाना था, लेकिन इससे पहले कि वो गवर्नर हाउस पहुंचते उन्हें रोकने के लिए एक बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों की एक बड़ी तादाद ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन पर लाठी चार्ज किया, तशद्दुद किया गया, ज़दकोब किया गया और उन पर पानी बरसाया गया, उन्हें मुंतशिर किया गया। बहुत से असातिज़ा इस सारी सूरत हाल से जख्मी हो गए, लेकिन उन्हें उठाने के लिए भी वहां पर कोई मौजूद नहीं था, कोई एम्बुलेंस सर्विस भी मौजूद नहीं थी और वो सड़कों पर पड़े रहे।